اور پھر حکم فرمایا کہ ہندوستان جاؤ، وہاں علم کی شمع روشن کرو، وہاں دین کو پھیلاؤ، وہاں اسلام کو پہنچاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر تشریف لائے حضرت سلطان ہند، اور جب یہاں پر آئے ہتھیار لے کر نہیں آئے، لشکر لے کر نہیں آئے، تیر و تلوار لے کر نہیں آئے، ہندوستان کی سرزمین پر اخلاق حبیب کردگار کو لے کر آئے۔ لوگ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ جہاں جاتے اخلاق اور کردار کی ایک ایسی چھاپ چھوڑتے لوگوں پر کہ لوگ دیکھتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اخلاق اور کردار کا وہ نمونہ آپ نے پیش کیا، نبوی اخلاق کا، کہ لوگ کہنے لگے ارے جس دین کا ماننے والا ایسے بلند اخلاق والا ہو تو وہ دین کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ دین کتنا عالی ہوگا، وہ دین کتنا شان والا ہوگا، کیوں نہ ہو ہم بھی دین میں داخل ہو جائیں، اخلاق اور کردار کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ محض دلی سے اجمیر تک کا جو سفر تھا، وہ سفر کے دوران 90 لاکھ افراد کا ایک عظیم مجمع آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوتا ہے۔ 90 لاکھ افراد دار اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور جہاں آپ کے ماننے اور چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہیں حسد کرنے والوں کی حسد میں بھی اضافہ ہوا۔ دشمن بڑھتے گئے، ارے یہ لوگ، ارے یہ درویش ہمارے لوگوں کو اگر ہم سے چھین رہا ہے، اگر ہمارے لوگوں کو یہ اپنا بنا رہا ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کفرستان مسلمان ہو جائے گا، کیوں نہ ہو اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ایک پہلوان کو تیار کیا جو سخت تھا، کئی انسانی جانوں کا وہ قاتل تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر کو تھما دیا گیا اور مال و دولت کی لالچ دی گئی، کہا گیا تجھ کو بہت نوازا جائے گا، بہت دولت دی جائے گی، جا کر اس درویش کا خاتمہ کر کے آ۔ مال و دولت کی لالچ میں انسان کے پاس جب دولت اور جب دنیا کی محبت جب اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، عفریت بن کر جب سوار ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، 7 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، فرمایا یہ 7 چیزوں کی محبت جب سوار ہو جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس شخص کو مال و دولت کی لالچ دی گئی، وہ لالچ میں وہ بھول گیا کہ وہ کس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے۔ خنجر لیا اور عام مریدین اور متقین کی طرح آ کر بیٹھ گیا، حضرت کے جو ہے حلقے میں آ کر بیٹھ گیا۔ خانقاہ میں مریدین ہیں، متقین ہیں، موقع نہیں مل رہا ہے، کئی دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ جا کر حضرت کا کام تمام کرے، لیکن موقع نہیں مل رہا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے۔ مریدین کا ہجوم ہے، عام مریدوں کی طرح حصہ کھیلتا ہوا ہے، اور وہی عقیدت مندی کو دکھا رہا ہے۔ کافی دیر سے حضرت اس کو دیکھ لیا، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایک مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فرمایا اس کی آنکھوں میں خدائی نور ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب، آنکھ ہونے کا مطلب ظاہری آنکھ مراد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں خدا اپنے نور کو بڑھا دیتا ہے۔ جب عام بندہ دیکھتا ہے تو اس کو صرف آسمان نظر آتا ہے، لیکن جس کی آنکھوں میں خدائی نور ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو آسمان نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے اوپر والی عرش کی کائنات ہی اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آنکھ ہو جاتا ہوں، فرمایا تو جس کی آنکھ میں خدائی نور ہو، جس کے دل میں اللہ پاک کا نور ہو، جس کے ہاتھ اور پاؤں میں خدائی طاقت ہو، اس کی طاقت کا معاملہ اور ہی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی فراست باطنی سے سمجھ گئے کہ یہ عام مریدوں کی طرح، عقیدت مندوں کی طرح آ رہا ہے میرے پاس، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہی راز ہے۔ سمجھ گئے کہ جو ہے اپنے دامن میں، اپنے بغل میں خنجر کو چھپا کر لایا ہے، چاہتے تو مریدین سے فرما سکتے تھے لے جاؤ، لے جا کر اس کو لے جا کر کونے میں نکال دو میری خانقاہ سے، نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ جوڑنے کا ہوتا ہے، توڑنے کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ توڑا نہیں کرتے ہیں، فرمایا جب آپ اس کو دیکھیں تو قریب بلا رہے ہیں۔ میاں کیا بات ہے؟ نہیں حضرت کچھ نہیں، بس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، دیدار کرنے کے لیے آیا۔ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو بتلاؤ۔ نہیں حضرت اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ میاں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جس کام سے آئے ہو وہ کام پورا کر کے چلے جاؤ، فرمایا۔ یہ جملہ غور فرمائیے آپ کہ کیا جملے کے اندر معنویت تھی، کیا سادگی تھی۔
کیا اخلاق اور کردار کا موجے مارتا ہوا سمندر تھا یہ ایک جملے میں صرف اتنا فرمایا. سمجھ گئے کہ یہ دشمن ہے, شہید کرنے کے ارادے سے آیا ہے, لیکن قریب بلا کر فرماتے ہیں میاں جس کام سے آئے ہو وہ کام پورا کر کے چلے جاؤ. کئی دیر سے دیکھ رہا ہوں میں, کافی دیر سے, کہ تم موقع پا رہے لیکن تم کو موقع نہیں مل رہا ہے. یہ فرمانا تھا. وہ تھر تھر کانپنے لگا اور خنجر نکال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا, کہنے لگا حضرت بس اسی کام سے مجھ کو بھیجا گیا تھا, اب بدلا, اب اس کا, اب آپ مجھ کو معاف کر دیجیے میرے قصور کو, میں تب سمجھوں گا آپ نے معاف کیا. یہ خنجر لیجیے اور اب میری گردن حاضر ہے, میرا کام تمام کر دیجیے. حضرت نے فرمایا میاں ہم درویشوں کا کام بدلہ لینا نہیں ہے, درگزر کرنا ہے. جاؤ ہم نے تم کو درگزر کر دیا کہ دو جملے اخلاق کے اس کے دل کی تاریکی سے, اس کے دل سے کفر کی تاریکی کو نکال دیے, اور یہ صرف دو جملوں نے اس کو اسلام میں داخل کرنے کا سبب بنا دیا. فوراً کہا کہ حضرت نہیں, مجھ کو مسلمان بنا دیجیے. جب آ رہا ہے تو اس کے چہرے پر نور چمک رہا ہے, نور ٹپک رہا ہے, اور ایک ایسی شان نظر آ رہی ہے اس سے کہ جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ کام کر دیا. کہنے لگا کام گیا تھا ان کا کام کرنے کے, لیکن میرا کام ہو گیا وہاں پر ہو گیا. ان کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا ان کو شہید کرنے کے ارادے سے, لیکن خود جو ہے اپنے دل کو جو ہے ان کے قدموں میں ڈال کر آ چکا ہو. میرا کام ہو چکا ہے. کیا کام ہوا؟ کہنے لگا کہ بس ختم, اب یہ دل ان کا دیوانہ ہو چکا ہے, یہ دل میں اللہ و اللہ کی یاد آ چکی, محبت خداوندی کا درس دیتے رہے, اور اسی محبت میں سارے لوگوں کو آپ نے ایک ایسا وارفتہ کر دیا محبت خداوندی کے جام سے پہلا ایسے پلا دیے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر یہ تحریر قدرتی طور پر لکھی گئی تھی کہ ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, آنے والا ہر دیدار کرنے والا آپ کی پیشانی پر لکھی ہوئی یہ خدائی تحریر کو پڑھ رہا تھا کہ ہذا حبیب اللہ, اے دیدار کرنے والوں تم صرف ایک ولی کا دیدار نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت سے دنیا میں چل بسا ہے. محبت خداوندی کا لوگوں کو درس دیا, دنیا سے چل بسا. محبت خداوندی کے لوگوں کو جان دلایا, دنیا سے چل بسا.